أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. सुबहान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी 25वीं सहरी आज हो रही है हमारी माशाल्लाह, और ये नशरियात आगे से आगे बढ़ती चली जा रही हैं और बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि इसके बाद सिर्फ 4 या 5 रोज़े रह गए उसामा भाई। अगर तो 29 होंगे तो 4 रह गए और अगर 30 होते हैं तो 5 रह गए, यानी आखिरी अशरे के ये आखिरी रोज़े हैं जो हम अभी इंशाल्लाह रखेंगे। अच्छा, बचपन में बड़ा ये होता था कि 29 रोज़े हो जाएं, जल्दी से चांद नज़र आ जाए और ईद हो जाए, लेकिन अब मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है कि 30 हो जाएं। हाँ। यानी एक दिन रोज़ा हम और रख लें, क्योंकि जिसको रोज़े की अहमियत पता चल गई वो फिर 30 रोज़ों की दुआ करेगा। अच्छा जी, इसको भी अहमियत पता है वैसे, जो पीछे से ही शोर करता है ना। उसने लब्बैक कहा। बिल्कुल बिल्कुल, कितनी प्यारी बात, देखिए ये हमारी गुफ्तगू में शामिल है। अच्छा जी, मैं आज टॉपिक बता देती हूँ, उसके बाद फिर आप उलमा का तारुफ करवाइएगा, फिर स्टार नात ख्वान, स्टार क्विज़र, स्टार डिबेटर, बहुत से सेगमेंट्स आपके लिए। रिज़्क़ हलाल की फजीलत और बरकतें, इस हवाले से हम आज बात करेंगे। और इस हवाले से सूरत बकरा में इरशाद बारी ताला है कि ए लोगो, ज़मीन में जो कुछ हलाल पाकीज़ा चीज़ें हैं वो खाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। यकीन जानो कि वो तुम्हारे लिए एक खुला दुश्मन है। वो तो तुमको ये हुक्म देगा कि तुम बदी और बेहयाई के काम करो और अल्लाह के ज़िम्मे वो बातें लगाओ जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत आयत है। इसी वाले से हम आज बात करेंगे। अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ हैं, मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, अल्लामा मोहम्मद अली शाह साहब, प्रिंसिपल जामे नूरुल कुरान,
اور جناب علامہ سید ابرار شاہ صاحب، مفتی ابو محمد صاحب، مفتی محمد وسیم بندگی صاحب اور ہمارے پروفیسر یونس صدیقی صاحب. جناب اب سیگمنٹس کا شامل کرنے کا اسٹار نعت خوان کے لیے میرے خیال سے ہم سیرش کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اسٹار ڈیبیٹر دکھائیں گے، پھر عالم کے بول کے آغاز کریں. تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا. جی السلام علیکم ناظرین. رمضان کے سلسلے میں بول انٹرٹینمنٹ کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان میں بول میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہیب. سلسلہ آپ آگے بڑھائیں گے اور اب ماشاءاللہ سے کوارٹر فائنل کا بھی آغاز ہو چکا ہے. آج 25واں روزہ بھی ہے. طاق راتیں جو کہ اس وقت جاری ہیں اور جو شب قدر ہے مسلمان بہن بھائی اس کی تلاش میں ہیں اور اعتکاف بھی بیٹھ چکے ہیں اور اپنے رب کے مزید قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. بخششوں کی طلبگار رہیں اور اسی سلسلے میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، عبادات کی جا رہی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تمام دعائیں، یہ گزارشیں اور یہ بخششیں جو انسان سمیٹنا چاہ رہا ہے اس مبارک مہینے میں وہ اس کو مل بھی جائیں. اللہ توبہ کو قبول فرمائے. اسی کے ساتھ باقاعدہ طور پر اپنے سیگمنٹ کا آغاز کروں گی اور اپنے معزز ججز شفیق صاحب اور فیصل صاحب آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. اور میں چاہوں گی تھوڑا سا آج ذرا اگر بیان کریں آپ فیصل صاحب کہ طاق راتیں جن کا آپ کو پتہ ہے آغاز ہو چکا ہے اور اعتکاف ہمارے مسلمان بہن بھائی بیٹھ چکے ہیں، کیا فضیلت ہے اس کی ان طاق راتوں کی اور اگر اس میں شب قدر ہمیں مل جائے تو اس کی کیا ہی بات ہے؟ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کیا اور کرم بالائے کرم کہ طاق راتیں بھی ہمیں نصیب ہو رہی ہیں. اس شب کو تلاش کرنے کا حکم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہربانی فرما دی اور ہمیں بتا دیا کہ یہ آخری جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کرو. اور اس شب کی فضیلت اور برکت اور رحمتوں کا اندازہ اس بات سے کیا جاتا ہے کہ علماء کرام اور اہل ذکر حضرات نے یہ بتایا کہ اس شب ملائکہ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور یہ رات سراسر سلامتی والی ہے، سلامتی والی ہے، برکتوں والی ہے. اللہ رب العزت رحمتیں، برکتیں، مغفرت ہمارا مقدر فرمائے. اور کسی اہل ذکر نے اور اہل محبت نے ایک بات کہی، آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ناظرین سے شیئر کر رہا ہوں کہ شب قدر کون سی ہے تلاش کرو، حکم ہے نا. تو کسی اہل ذکر نے کہا کہ جس شب کی تم نے قدر کی وہی تمہارے لیے شب قدر ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. بالکل. چلیے اس کے ساتھ ہی باقاعدہ طور پر سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. کوارٹر فائنل ہے اور اپنے پہلے ثنا خواں کو دعوت دیں گے. محمد حسنین بہت ہی پیارا پڑھتے ہیں، چھوٹے سے ہیں لیکن آواز میں کیا کمال کا دم ہے اور اس سے اچھی بات ہے کہ اپنی اس خوبصورت آواز کو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو حسنین آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے، اب نعت پیش کیجیے. ایسا تجھے خالق نے ترغدار بنایا، یوسف کو تیرا بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر
کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق۔ کیا خوبصورت انداز میں حسنین آپ نے جم کر نعت پڑھی ہے، بہت مزہ آیا آپ کی نعت سن کے اور بہت اچھا لگا۔ امید ہے کہ آپ آگے بھی اسی طرح پرفارم کرتے رہیں گے اور ہمارا پہلا پاکستان کا سٹار نعت خواں جو ہمیں تلاش کرنا ہے، جس کی کھوج ہے اور یہ مقابلہ جاری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دوسری ثنا خواں ہماری علیزہ ندیم یہاں پر تشریف رکھتی ہے۔ علیزہ آپ کے پاس بھی 2 منٹ کا وقت ہے، اب نعت پیش کیجئے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ، کس سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ۔ بہت خوبصورت انداز، اور یقین جانیے اب جیسا کہ کوارٹر فائنل کا آغاز ہو چکا ہے اور اب ججز کے لیے کافی مشکل مراحل ہیں کہ ان اتنے پیارے بچوں میں سے جن کی آواز ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ان میں سے کسی ایک کو چوز کرنا کافی مشکل ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ارسلان غوری یہاں پر تشریف فرما ہے۔ ارسلان آپ کے پاس بھی 2 منٹ کا وقت ہے، اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے
दुरूदों की बारिश है कौन मकां पर दुरूद। क्या बात है अरसलान गौरी, सुभान अल्लाह कहने को दिल चाह रहा है कि इतनी प्यारी आवाज़ और इतना पूरी तवज्जो के साथ। शुरू से मैंने अरसलान को फैसल साहब ऑब्ज़र्व किया है, मैंने देखा है कि ये बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ा इन्वॉल्व हो के बिल्कुल तवज्जो के साथ नात पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आपके लिए आज यकीनी तौर पर बड़ा मुश्किल मरहला होगा कि इन तीनों में से किसी एक को तो जाना है ना। ये गौरी देखने में छोटा सा है लेकिन ये गौरी मिसाइल है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसे बरकत दे। बहुत खूबसूरत पढ़ा और माइनर से फ़र्क के साथ ये मेरे लिहाज से सबसे आगे है। चलिए भाई अरसलान गौरी, आपके लिए ढेरों मुबारकबाद जनाब, आप आगे चल रहे हैं हमारे साथ और इसी तरह मेहनत करते रहिएगा। और जिस मकसद के लिए आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं और अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब भी करे। जबकि हसनैन और अलीज़ा, आप दोनों की आवाज़ बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है ये मुकाबला है, माइनर सी गलतियाँ जिनसे इंसान पीछे भी सम टाइम रह जाता है। लेकिन आपने मायूस नहीं होना, फिर से मौका मिलेगा, मेहनत करते रहिए और इंशाअल्लाह अगले साल, इस साल ना सही अगले साल फिर से आपको मौका मिलेगा। तो आप दोनों के साथ जाएंगे एडोर की तरफ से और फूड बस्ती की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। और इसके साथ ही मैं अपने इस सेगमेंट का इख्तिताम करूँगी और यही दुआ है कि ताक रातें हैं, सभी इबादत कर रहे हैं और ये तो माशाल्लाह से ऐसी रातें जिसमें हम शब क़दर को तलाश करते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है कि ज़मीन तंग हो जाती है। रजिस्टर वो साथ लेकर उतरते हैं जिसमें हमारे नामा अमाल, हमारी इबादत का हिसाब हो रहा होता है। तो भरपूर फ़ायदा उठाइए क्योंकि ये हज़ारों महीनों से अफजल की रात है, तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह सारिश हमारे साथ भी होंगी एक दिन, ये भी आपके लिए सरप्राइज़ है। मुझे मेरी टीम ने बताया है कि कुछ आपके लिए सरप्राइज़ इस वाले से आने वाले दिनों में होगा, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा क्योंकि बाज़ औक़ात उनकी मसरूफ़ियत होती है। तो ये क्या सरप्राइज़ होगा, सारिश हमारे साथ होंगी और लोग भी होंगे, उनसे हम क्या बातें करेंगे ये हमने अभी नहीं बताना। अच्छा, सरप्राइज से मुझे याद है कि एक बार डिबेट, ये जो डिबेटर हम दिखाने जा रहे हैं उसमें आपके लिए एक दिन सरप्राइज था और एक दिन मेरे लिए था। तो मेरा सरप्राइज आपने अनाउंस करना था, आपका मैंने। तो मैंने कहा क्या सरप्राइज होगा। सरप्राइज ये था कि टॉपिक जो था डिबेट के लिए एक दिन ऐसे नहीं चलेगा था और एक दिन अब पता चला था। तो बड़ा अच्छा आइडिया है वैसे। और मैं देख रहा हूँ कि वो जिस तरह नात खानी में हम देख रहे हैं कि बच्चे बेहतर होते चले जा रहे हैं, इनके नेक्स्ट राउंड है इसी तरह डिबेट्स में। और मुझे यकीन है कि डिबेट्स में अब मुदस्सिर और सुमैया के लिए भी मुश्किल होता जाएगा कि किस बच्चे को हमने आगे लेकर जाना है। बड़ा मुश्किल होता है जज करना और बड़े मेरिट पर सिलेक्ट करना कि कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, और बाकी बड़ा मुश्किल होता है। छोटे छोटे बच्चे भी इतनी अच्छी तकरीरें करते हैं, आदमी हैरान हो जाता है इनको याद कैसे हो जाता है। इस तरह हमारी मरियम मेरे ज़हन में वो कितनी माशाल्लाह इंटेलिजेंट है और वो बताती है कि मेरी अम्मा मुझे एक दफ़ा याद करवाती है, मुझे भूलता नहीं। माशाल्लाह बड़ी बात है। यहाँ मुझे 10 दफ़ा पीछे से बेचारे कह रहे होते हैं कि अब स्टार डिबेटर है और मैं फिर भूल जाता हूँ कौन सा लिंक था। बिल्कुल स्टार डिबेटर है जी। स्टार डिबेटर के लिए हम दूसरे सेट पे जाते हैं जी। वहाँ पे हो गए याद। आ बताऊं तुझको रमज़े आए इन्नल मलूक, सल्तनत अक़वाम गालिब की है एक जादूगरी। ख्वाब से बेदार होता है ज़रा महकूम अगर, फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की साहिरी। नाज़रीन, मैं हूँ महविश तबस्सुम और आज का हमारा ये जो तकरीरी मुकाबला है इसका सेमीफाइनल राउंड है। जो भी आज का तकरीरी मुकाबला जीतेगा वो फाइनल तक जाएगा। तो ज़ाहिर है हमारे जो आज के डिबेटर्स हैं वो इंतहाई बेहतरीन डिबेटर्स हैं क्योंकि वो क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद अब सेमीफाइनल तक पहुँचे हैं। तो हमारे जजेस के लिए भी आज बहुत मुश्किल हो जाएगा फ़ैसला करना। जजेस में आज हमारे साथ मुदस्सिर इकबाल और सुमैया रिजवान के अलावा रिजवान जैदी साहब भी हैं, टीवी और रेडियो से वाबस्ता रहे हैं। इसके अलावा तकारीर के हवाले से भी इनका बड़ा ज़्यादा बैकग्राउंड रहा है। बाकी मुदस्सिर भाई, रिजवान जैदी साहब को डिबेटर्स के हलके में तो पूरे पाकिस्तान में लोग जानते हैं कि गुज़श्ता 29 बरस रिजवान साहब करीब जी बिल्कुल वो हो चुके ये तकारीर से वाबस्ता हैं और ढेरों शागिर्द हैं जो उनके, और फिर पाकिस्तान डिबेट काउंसिल के रूह रवां हैं जिस प्लेटफॉर्म से
آج پاکستان کے بڑے بڑے ڈبیٹرز بھی اور بہت سارے اینکرز بھی اس سے وابستہ ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو رضوان زیدی صاحب کے وزیر سایہ آج پروان چڑھتے رہے. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ریڈیو کے ساتھ تو آج وابستہ ہیں. پاکستان کے اندر مختلف پرائیویٹ چینلز پر ان کے جو ٹیلی فلمز ہیں وہ آج بھی چلتی ہیں. آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھتے ہیں, بڑی مزے کی چیزیں ہیں. تو جتنے سنجیدہ یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے جو تحریروں میں اتنا طنز, اتنا مزاح اور اتنی خوبصورتی وہاں بھی نظر آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر ڈیبیٹس نہیں کی رضوان زیدی صاحب نے, یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں, لیکن بہترین تقاریر لکھنے اور اس سے زیادہ ججمنٹ جو ہے وہ ان کی وہ کمال رہی ہیں. تو مجھے بھی اعزاز ہوا ان کے ساتھ مختلف مقابلوں میں جج کرنے کا, اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. رضوان صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ نے محبت. اچھا, یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور رضوان صاحب آج ہمارے پاس جتنے بھی ڈیبیٹرز ہیں یہ جیت کر آئے ہوئے ہیں, سیمی فائنل تک پہنچے ہیں. اب جو جیتے گا وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا. تو ڈیبیٹرز بھی یقیناً بڑے اچھے ہوں گے. تو ٹاپک میں آج کا آپ تینوں کو بتا دی چلوں کہ ٹاپک ہے جی پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک. اور ہمارے جو پہلے ڈیبیٹر ہیں ان کو میں بلانا چاہوں گی. میثم علی نقوی ہیں ہمارے آج کے پہلے مقرر. میثم نے اس سے پہلے جتنی بھی تقاریر کی ہیں یہاں پر بہت اچھی کی ہیں, زبردست کی ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے اس کے لحاظ سے بھی میثم آئی ایم شیور آپ نے اچھی تیاری کی ہوئی ہوگی. ریڈی ہو جائیں جب آپ تو بتائیے جی. آنسو کی لاش زمیں پر بستر درد بچھا چکی ہے کہ جس کے جسم سے پرواز کرنے والی روح کئی جبری داستانوں کا کلیات ہے صدر علی وقار. کہ وہ داستان کہ جو کسی پسماندہ علاقے میں رہنے والی انم پر لکھی گئی, کہ جس کے جسم سے رسنے والا پسینہ احساس کے گوشے میں ڈھل کر محنت کو جنم دیتا ہے, کہ جس کے ننھے خواب عرصہ زیس کو دیکھنے کی خواہش میں حسرت کی چادر اڑ کر سو چکے ہیں, کہ وہ ننھی انم کہ جسے کمسنی میں ہی اسے اس کے چہرے سے محروم کر دیا گیا, تیزاب شدہ زہر اس کے چہرے کو پلا دیا گیا. مگر رکھیے اس کا قصور سنیے, کہ اس کا قصور کہ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی. مگر صدر علی وقار اس کے حوصلے کی جیت تو دیکھیے کہ آج اس کا چہرہ تعلیم کے اعلیٰ ممبر پہ بیٹھ کر دنیا پہ راج کر رہا ہے. جن کے حوصلے جوان ہوتے ہیں ان کی مشکلات بوڑھی ہو جاتی ہیں صدر علی وقار. کہ میرے حوصلے کا نام منیبہ مزاری ہے, کہ جنہوں نے اپنے الفاظ سے مفلوجی کرسی کی زنجیروں کو توڑ کر خورشید کو کرن بخشی. کہ ان کا نعرہ خطرہ افتاد نہیں مشکل کی دات ہوں میں. کہ میرے حوصلے کا نام چودھری اسلم ہے, کہ جنہوں نے دہشت گردوں کی دھمکیوں کو دہشت گردوں کی موت کا ذریعہ بنایا. کہ ان کا نعرہ کہ میں خطرہ افتاد نہیں بلکہ مشکل کی دات ہوں میں. کہ میرے حوصلے کا نام مختار مائی ہے, کہ جنہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا مگر شکست کو شکست دیتے ہوئے آج انسانی حقوق کی آواز بن گئی. کہ ان کا نعرہ کہ میں خطرہ افتاد نہیں بلکہ مشکل کی دات ہوں, کہ منزلیں لاکھ کٹن آئے گزر جاؤں گا, حوصلہ ہار کے بیٹھوں گا تو مر جاؤں گا. لاکھ روکیں یہ اندھیرے میرا رستہ لیکن میں جدھر روشنی جائے گی ادھر جاؤں گا. میں جدھر روشنی جائے گی ادھر جاؤں گا. شکریہ. زبردست, ویری نائس. سلمان شیخ ہیں جی آج کے ہمارے اگلے مقرر. دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں. سلمان نے بھی اس سے پہلے جو تقاریر کی کوارٹر فائنل راؤنڈ میں بھی اور اس سے پہلے والے راؤنڈ میں بھی تو وہ بڑی اچھی تقاریر کر کے یہاں تک پہنچے تھے. تو آئی ایم شیور سلمان آج بھی بالکل یہ آن ہے, اس کی ٹینشن نہ لیں آپ. کریں سٹارٹ جی. سر پر تپتی دھوپ کا سائبان, سر پر تپتی دھوپ کا سائبان صدر علی وقار, اور پاؤں تلے جلتی زمین, اور گلے میں ایک ٹوک, اور سینے پہ رکھا بھاری پتھر, اور ظالم حکم دیتا ہے, ظالم حکم دیتا ہے کہ کہہ دو کہ اللہ ایک نہیں, کہ کہہ دو کہ اللہ ایک نہیں, کہ جا کی امان ہو. مگر صدر علی وقار کچھ لمحے کا سکوت, پھر صدا آتی ہے, احد احد
احد اور بلال حبشی کی کمر کے لہو سے کوئلوں کی پیاس بجھ جاتی ہے اور انگارے پکار اٹھتے ہیں کہ پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ ہے افتاد صدر علی وقار کی محض مصرع ہی نہیں، یہ حضرت انسا کے ایمان و یقین کی داستان ہے کہ جب خلیل اللہ آتش نمرود میں کود پڑتے ہیں تو بھڑکتے شعلے آواز دیتے ہیں کہ کونی بدن او سلامہ علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ یہی نہیں صدر علی وقار، جب کلیم اللہ دربار فرعون میں اپنا عصا پھینکتے ہیں تو جادوگر پکارتے ہیں ہاذا سحر مبین، ہاذا سحر مبین، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد کے صدر علی وقار۔ ہم وہ مسلمان ہیں جو باطل سے نہ روے بدر کے میدانوں میں، جو باطل سے نہ روے یورپ کے کلستانوں میں، جو باطل سے نہ روے افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، جو باطل سے نہ روے گندک کی گہرائیوں میں۔ ہم کو ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے، ہم وہ پتھر ہیں جو ہر دور میں بھاری نکلے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کہ بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کہ صدر علی وقار، اور ثابت کیا کہ پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد کے صدر علی وقار۔ آج بھی دشمن نے جب افطار کے ارادے سے رات کے اندھیرے میں میرے وطن پر وار کیا تو ہم نے حسن صدیق بن کر اسے تیری خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا اور ثابت کر دیا کہ پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ ٹائم بھی ختم ہو گیا آپ کا، بہت زبردست سلمان۔ کئی جگہوں پر یہ تھوڑا بھول گئے، بٹ اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے تقریر کو جاری رکھا۔ محمد بن فیصل ایک اور اچھے ڈیبیٹر آج کے مقابلے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد بن فیصل، آپ کو رولز پتہ ہیں، 2.5 منٹ کا ٹائم ہے، کریں سٹارٹ جی۔ 313 کا 1000 اور 72 کا ہزاروں سے بھیڑ جانا، کسی بھی خطرہ افتاد کو خاطر میں نہ لانے والے پردم لوگوں کا شیوا ہے صدر علی وقار۔ سن 10 ہجری یمامہ کی ایک تنگ گلی، شاہ وقت مسیلمہ کذاب، سامنے صحابی رسول حبیب ابن زید انصاری۔ مسیلمہ سوال کرتا ہے، کیا تم محمد الرسول اللہ کو مانتے ہو؟ جواب آتا ہے، ہاں مانتا ہوں۔ اگلا سوال کرتا ہے، کیا تم مجھے پیغمبر مانتے ہو؟ جواب آتا ہے، نہیں مانتا۔ ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ نہیں مانتا، دوسرا ہاتھ، نہیں مانتا، ایک پاؤں، دوسرا پاؤں، حتیٰ کہ صحابی رسول کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا الگ کر دیا جاتا ہے، مگر اس دریدہ بریدہ جسم سے بہتے لہو کے ایک ایک قطرے کی یہی صدا ہے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ پرواہ نہیں دل عشق نبی سے ہے گر آباد، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ صدر علی وقار بندہ پردم کی تعریف پر پورا اترنے کے لیے امام احمد بن حنبل خلیفہ وقت کے باطل عقیدے کو رد کرتے ہیں۔ منصور بن حلاج انا الحق کا نعرہ لگاتا تختہ دار پہ جھول جاتا ہے۔ جی ہاں جناب والا محمد بن فاتح ارشاد نبوی کا مصداق بننے کے لیے گولڈن ہارن کے ساحل پر کشتیاں چڑھا دیتا ہے۔ جی ہاں جناب والا جلال الدین خوارزم دریائے اٹک میں گھوڑا اتار کر تاریخ رقم کرتا ہے کہ پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ صدر علی وقار خطرہ افتاد کا مطلب ہے نیلسن منڈیلا کو اپنی جان کا خطرہ، چی گویرا کو اہل کیوبا کی جان کا خطرہ، فیدل کاسترو کو معاشی نقصان کا خطرہ۔ جی ہاں صدر علی وقار ماؤ زے تونگ کو چین میں انقلاب کی ناکامی کا خطرہ، عبد القدیر خان کو اپنی ریاست کے ضائع جانے کا خطرہ، آنگ سانگ سوچی کو مذہبی انتہا پسندی کا خطرہ، مگر جناب والا خدشات کو ٹھکراتی ہے یہ جرأت بیداد۔ پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت زبردست محمد بن فیصل، بہت اچھی تقریر کی آپ نے۔ باقی کے دونوں ڈیبیٹرز بھی آ جائیں ڈائس پر، جو ایک ونر ہوگا فرسٹ پوزیشن پہ وہ فائنل کے لیے کوالیفائی۔ اچھا میں بالکل نتیجہ بتانے سے قبل پھر صرف
ایک بات کرنا چاہوں گا بچوں سے بھی کہ 2 چیزوں کو ایک آپ تو گرہ لگا لیجئے, آپ پلو سے نہیں باندھیے گا کیونکہ آپ کے پاس پلو نہیں ہے, لیکن جو آپ کے پلو ہے اس کا خیال رکھیے کہ بیٹا 2 راستے ہیں, یا تو مشہور ہو جاؤ یا مقبول ہو جاؤ. تو ہمارے یہاں کثرت سے لوگ مشہور ہونا چاہ رہے ہیں, مقبول ہونا نہیں چاہ رہے. اور ایک بات اور یاد رکھنا کہ جب شخصیت کی موت واقع ہو جاتی ہے تو آدمی اپنے گیجٹ سے متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کسی کی علمیت سے ضرور متاثر ہو, کسی کے گیجٹ سے متاثر نہ ہو. 2.5 لاکھ کا فون 2.5 منٹ میں چھن جاتا ہے, لیکن اگر اس کے دماغ میں جو روشنی ہے علم کی وہ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا. تو شخصیت سے متاثر ہو. تو لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج کے مقررین نے جو ہے سیمی فائنل کا حق ادا کیا ہے. یقیناً 1 آدھ نمبر کے فرق سے پوزیشن واضح کرنا بھی بہت ضروری. تو آج مشترکہ اور متفقہ فیصلے کے بعد فاتح کے منصب پر جو فائز ہوئے ہیں وہ میسم آج کا مقابلہ جیتے ہیں. تو میسم آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تو محمد بن فیصل اور سلمان شیخ آپ کے ساتھ جائیں گے ایڈور اور فوڈ بستی کے گفٹ ہیمپرز. میسم آپ جائیں گے ہمارے نیکسٹ راؤنڈ یعنی کہ فائنل میں. بہت مبارک ہو آپ کو. اور ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا تقریری مقابلہ جو کہ بہت ٹف بھی تھا, بہت انٹرسٹنگ بھی تھا, بہت مزہ آیا تقریر سن کر. لیکن اب ہمیں جانا ہے اپنے مین سیٹ کی طرف واپس اور اس کے بعد آئیں گے کوئز کمپٹیشن. چلیں جی, بالکل بھی وقت ضائع کے بغیر ہم بریک پہ جاتے ہیں تاکہ بریک سے واپسی پہ اسٹار کوئزر بھی آپ کو دکھائیں. بے صبری سے انتظار ہوتا ہے. اچھا جو بچے ٹی وی پر آ رہے ہوتے ہیں نا تو بچوں کا ہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں دنیا جہان کے جو نمبرز ہیں نا فون میں سب کو میسج کر دیں گے کہ میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ٹی وی پر آؤں گا. واہ یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے. تو لہٰذا نمبر وغیرہ سارے گھما دیں, بتا دیں سب کو, ان کے کزن رشتہ دار سب بتا دیں کہ جناب وہ آنے والے ہیں اور دیکھیں دعائیں شروع کر دیں. مجھے میں بچوں کی ذرا ایک وہ سائیکی سمجھ کے مجھے لگتا ہے کہ جب ہم زیادہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں اسامہ بھائی اور فضا بریک لے لیں جلدی سے, ہمیں بھی دکھا دیں. ہمارے فرینڈز انتظار کر رہے ہیں, ہماری فیملی انتظار کر رہی ہے اور بڑی اچھی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا کہ آپ ٹی وی پر آ رہے ہیں. تو انتظار نہیں کراتے, اسٹار کوئزر ہے. ہاں پہلے بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ کوئزر دکھائیں گے. بریک. تحریمہ میں بالکل سپیس نہیں دے رہی, اس نے پیچھے سے کہہ دیا کہ فوراً اسٹار کوئزر پہ چلے جائیں. اسٹار کوئزر ماوش ہمارا انتظار کریں دوسرے سے. صرف تقریری مقابلے کا سیمی فائنل نہیں ہے جناب, آج ہمارے کوئز کمپٹیشن کا بھی سیمی فائنل ہے. اور ہمارے جو کنٹیسٹنٹس ہیں وہ ظاہر ہے پہلے اپنے اپنے راؤنڈ میں جیتے, اس کے بعد کوارٹر فائنل راؤنڈ میں جیتے, اور آج سیمی فائنل میں جو بھی جیتے گا وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا. مدثر ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ یہاں پر جو سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کرنے کے بعد فائنل میں جائیں گے, فائنل میں پہنچ کر فائنل سے پہلے ایک فائنل ہوگا ان کو, ایک دریا کا سامنا ہوگا ان کو ایک دریا سے پہلے. تو وہ لیکن جو سب سے زیادہ مارکس سیمی فائنل تک لے چکا ہے, جس کے اوور آل مارکس زیادہ ہوں گے, وہ ڈائریکٹ فائنل میں پہنچ جائے گا. اچھا وہ ڈائریکٹ فائنل میں پہنچ جائے گا. سیمی فائنل کے بعد ایک اور میچ ہوگا جسے ہم ایلیمنیٹر راؤنڈ کہیں گے. ایلیمنیٹر راؤنڈ, اس میں سے جو ایک رہ جائے گا وہ باہر باقی سب کے درمیان فائنل کھیلا جائے گا. یعنی کہ جس کے نمبر زیادہ ہوں گے وہ ویسے ہی فائنل میں پہنچ جائے گا. تو ہمارے ساتھ رضوان زیدی صاحب بھی ہیں. رضوان زیدی صاحب ڈیبیٹ کمپٹیشن تو آپ نے دیکھ لیا, بڑا اچھا رہا اس کا تو سیمی فائنل. تو آج ہمارا جو کوئز کمپٹیشن ہے اس کا بھی سیمی فائنل ہے. 2 راؤنڈ ہوتے ہیں اس میں ہمارے, ایک ہے بزر راؤنڈ اور ایک ہے ریپڈ فائر. بزر راؤنڈ میں چاہوں گی کہ آپ کریں. پہلے جو بزر جب دبائے گا آپ سوال کریں گے, جو پہلے بزر دبائے گا وہ جواب دے گا. صحیح جواب دینے پہ ان کو 10 پوائنٹس ملیں گے, غلط جواب پہ -10. اگر آپ کے آدھے سوال پہ کسی نے بزر دبا دیا تو آپ سوال کمپلیٹ مت کیجیے گا. اور اگر 2 لوگوں نے ایک ساتھ بزر بجایا تو پہلے میں بتاؤں گی کہ کس نے بزر بجایا, پھر وہ جواب دے گا. کنٹیسٹنٹس جو ہمارے آج کے ہیں وہ ہیں جی, ٹیم بے میں ہمارے ساتھ ہیں نوشین سعید احمد, ٹیم واؤ میں ہے اقبال رضوی, اور ٹیم لام میں ہے زباریہ. آپ تینوں کو ویلکم اور بہت مبارک ہو, سیمی فائنل تک آپ لوگ پہنچے. یہاں تک پہنچنا ہی بہت بڑی بات ہے. دوسرا راؤنڈ تو مجھے سمیہ اور مدثر کو پتہ ہی ہے کہ وہ ریپڈ فائر ہے, وہ ہم تینوں باری باری کر لیں گے. تو رضوان صاحب پہلے آپ نے ہی کوسچنس کرنے ہیں کیونکہ پہلے ہمارا بزر راؤنڈ ہی ہوگا. کنٹیسٹنٹس ریڈی ہیں آپ لوگ؟ کریں سٹارٹ. قبلے کی تبدیلی کا حکم کب آیا؟ بے 2 ہجری. درست.
जनरल राहील शरीफ आर्मी चीफ के ओहदे पर कब तैनात हुए थे? ऑप्शन दे सकते हैं? जी 3 जनवरी 2013, 12 फरवरी 2013, 29 नवंबर 2013। 2 ऑप्शंस कर दें, आप 2 ऑप्शंस कर दें, आसान कर दें। 3 जनवरी 2013, 29 नवंबर 2013। अब एक रह गया, वो मैं बता देता नहीं, वो नहीं दे हूँ। सकते। दुरुस्त जवाब है इसका 29 नवंबर 2013। चलें, वैसे याद रख लें कि अगर कमान की तब्दीली आसानी से हो रही है तो वो नवंबर में ही होती है, 3 साल बाद हो या 6 साल बाद। दुनिया का बुलंद तरीन डैम कौन सा है? बुलंद तरीन डैम कौन सा है? नहीं मालूम? ऑप्शंस दे दें, अपने से दे दें। रोगन ताजिकिस्तान या तरबेला? ये तो किसने बजाया पहले? बे। रोगन दुरुस्त जवाब आपका क्लियर था। बड़ा वैसे आसान आपने ऑप्शन दिया बड़ा है। clear। बहुत ही आसान दिए। उज़्बेकिस्तान की ज़ुबान क्या कहलाती है? उज़्बेक। दुरुस्त। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से खादिम बतन नामी गांव में रहते थे? हुजूर के खुदाम याद करें कि कितने हैं तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगी। ऑप्शंस दे सकते हैं? ऑप्शन देने से मैं कासिर हूँ। ऑप्शंस देने से कासिर है, नहीं आता तो पास कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलें, स्किप कर दें। दुरुस्त जवाब है हज़रत सफ़ीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचाजाद भाई आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत मैमुना के भांजे थे? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन रिपीट कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचाजाद भाई आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत मैमुना के भांजे थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शक़्क़े सदर का पहला वाक़या कब पेश आया? 4 साल की उम्र में। यहाँ जो के घर में। जवाब मेरे पास तहरीर है, उसमें लिखी हुई है उम्र 3 बरस। 3 बरस, 4 बरस, ये मेरा ख्याल है चेक कर लें। 4 साल की उम्र में। मेरा ख्याल है 4 साल होता है। चलिए अगला कर लेते हैं इसको, फिर इसको चेक कर लेते हैं। जिस इमारत में फौजी रहते हैं उसे क्या कहते हैं? वाओ, वाओ ने पहले दबाया तो वाओ आप छावनी। जवाब। बैरिक। बैरिक जवाब या आपका छावनी? यहाँ गलत? जवाब जो लिखा हुआ है बैरिक लिखा हुआ है। मुदस्सिर भाई गलत। अच्छा, 2 है, उन्होंने पूछा रहते, ये थोड़ा टेक्निकल था। मैस होता है। तो मैस तो खाने वाली जगह होगी, रहते बैरिक होगा, छावनी पूरे का पूरा जहाँ बहुत सारी बैरिकें हों वो एक छावनी होती है तो गलत और हो रहते गया बैरिक में हैं। आपका जवाब हो गया गलत। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? बे। मियाँ अब्दुल रशीद। बिल्कुल दुरुस्त। क्या ये दुरुस्त है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के पहले बड़े आलिम थे? जी। दुरुस्त। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? किसने बजाया पहले? मेरे ख्याल से लाम। लाम में। लाहौर। टीम नहीं, इस सवाल को हम आलमी सतह के ऊपर अगर दरियाफ्त करें तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? बे। लेकिन अब फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी आंसर, इनका आंसर गलत है। नहीं, लेकिन सवाल दोबारा सवाल क्या से था? रिफाइन किया। सवाल क्योंकि ये आलमी तनाजुर में है कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, ये पाकिस्तान के तनाजुर में सवाल नहीं है। लेकिन सवाल को सही करके वो लेकिन थोड़ा सा और पाकिस्तान के तनाजुर में अगर देखा जाए तो क्या ये पाकिस्तान दुरुस्त के तनाजुर में तो लाहौर ही है। है? तो क्योंकि हमने स्पेसिफिकली पूछा नहीं था तो मेरा ख्याल है हाँ। इनका जवाब सही मान लेते हैं। सही मान क्योंकि लिया हमने, जाता है, उसमें specifically तो वाज़े सही नहीं है किया आपका गया था। जवाब। ताइफ के मुहासरे के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे जंग जारी रखने या ना रखने के मुताल्लिक़ मशवरा किया था? हज़रत नौफल बिन माविया से। इल्हामी किताब तौरेत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? बे। फारकलीत। यहाँ जो जवाब मौजूद है उस हिसाब से आपका जवाब गलत है। यहाँ मुआज़। क्या कह रही हैं? फारकलीत पढ़ा था और ताब। फारकुलित मेरे ख्याल में इंजील में है। ये मुआज़ यहाँ
تو رات میں نہیں ہے. میری جہاں تک یادداشت پھر غلط ہو گیا نا اس کا جواب. ویسے تو بڑھاپے میں میری بھی یادداشت تب کام نہیں کرتی, لیکن شکر ہے آپ نے مانا کہ آپ کا بڑھاپا. آپ اور میں یونیورسٹی فیلو تورات ہیں. میں میں نے تاب تاب پڑھا تھا, تو سے تاب تاب, لیکن یہاں جو جواب تحریر ہے وہ معاذ ہے. کیونکہ معاذ عربی کا لفظ ہے اور تورات میں عبرانی لفظ میں تاب تاب. اچھا چلیں اس کو چیک کر لیں. ٹیم آپ بھی چیک کر لیں اس کو. وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ عربی میں ہے. جی یہ عبرانی لفظ ہے تاب تاب. چلیں چیک کر لیتے ہیں. اور یہ سوال ہے کہ حضرت صوبیہ کے اس بیٹے کا نام بتائیے جو آپ کا دودھ شریک بھائی تھا. بے حضرت عبداللہ. یہاں جو جواب تحریر ہے حضرت مسروح. تو غلط جواب ہو گیا. غلط جواب ہو گیا کہ یہاں ہوئے سوال تمام. تو سکور بورڈ میرے سامنے ہے اور بڑا ایک آج کا جو یہ رہا مقابلہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا تھا, لیکن اس مقابلے میں جو ٹیم بے ہیں وہ قدرے بہتر پوائنٹس لے سکی ہیں. ان کے 30 پوائنٹس ہیں. ٹیم واؤ کے ہیں -10 اور ٹیم لام کے ہیں 20 پوائنٹس. تو اس حساب سے ٹیم بے آپ کے ٹیم لام سے صرف 10 پوائنٹس سے زیادہ ہیں. تو ریپڈ فائر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, چیزیں بدل بھی سکتی ہیں. تو ریپڈ فائر سٹارٹ کریں. پہلے میں آپ سے سوالات کروں گی ٹیم بے سے, اس کے بعد مدثر اور سمیہ کریں گے. ریڈی ہیں؟ 60 سیکنڈز. حضرت اسلح بن شریک کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ ہانکنے کے علاوہ اور کیا ذمہ داری تھی؟ پاس. اونٹوں پر سامان لدوانا. حضرت انس بن مالک کی اس وقت کیا عمر تھی جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم مقرر کیا تھا؟ 10 سال. بالکل صحیح. حضرت زید بن حارث کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خادم کس نے دیا تھا؟ حضرت خدیجہ نے. صحیح جواب. حکیم بن حزام نے حضرت زید کو کہاں سے خریدا تھا؟ پاس. حباسہ کی منڈی سے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس خادم کا نام صالح تھا؟ پاس. حضرت شکران. جس وقت قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا اس وقت کون سی نماز ادا ظہر کی کی جا رہی نماز. تھی؟ صحیح جواب. غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مسجد کو گرانے کا حکم دیا تھا؟ مسجد زرار. صحیح جواب. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں کتنی مساجد تھیں؟ 20. 10. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے خادم تھے؟ پاس. 11. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر مبارک کے محافظ کون تھے؟ پاس. حضرت مقیب رومی. نوکرانی کا انگریزی لفظ کیا ہے؟ سرونٹ. بالکل صحیح. نجی کا متضاد کیا ہے؟ کس کا؟ نجی. نجی. نجی کا متضاد کیا ہے؟ اپوزٹ. نجی اپنا, پرایا یا عوامی. چلیں ٹیم واؤ سے سمیہ آپ کریں گے سوال. سٹارٹ کریں. تیار ہیں؟ سٹارٹ. کرکٹ کا سب سے بڑا اسٹیڈیم کس ملک میں ہے؟ انگلینڈ میں. آسٹریلیا. سب سے گرم ترین سیارہ کون سا ہے؟ مارس. مرکری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مؤذن خاص حضرت بلال کا انتقال کب ہوا تھا؟ پاس. 20 ہجری میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں کتنے مؤذن تھے؟ 2. بالکل صحیح. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے مؤذن نابینا تھے؟ ام مکتوم. بالکل صحیح. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ نے مقام قباء میں کتنے دن قیام کیا؟ 30 دن. 3 دن. پاکستان کے پہلے پرائیویٹ ٹی وی چینل کا نام بتائیں. پی ٹی وی. NTM پہلا پرائیویٹ چینل, وہ تو سرکاری ہے. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیمت حضور پاک نے کیا ادا کی تھی؟ 11,000 درہم. 10 طلائع دینار. مسجد نبوی کی جگہ کی قیمت حضور پاک نے کس کے مال سے عطا کی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق. بالکل صحیح. مسجد بنی سالم بن عوف بعد میں کس نام سے معروف ہوئی تھی؟ پاس. مسجد جمعہ. مسجد نبوی کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بچوں سے خریدی تھی, ان کا نام بتائیے. سہل اور سہیل. بالکل صحیح. کیا آپ کو یقین ہے کہ انگریزی کیا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ انگریزی کیا ہے؟ انگلش میں کیسے بولیں گے؟ زبان. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو یقین ہے تو اس کو انگلش میں کیسے بولیں گے؟ انگلش کیا ہوگی اس کی؟ اچھا کیا آپ ٹرانسلیشن. اس کی Are you sure? بالکل صحیح. Are you sure? Yes, I am sure. ٹیم لام ریڈی ہیں آپ؟ شاعر رسول کے صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت حسن بن ثابت. درست. وہ کون سے مؤذن تھے جنہیں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے؟ حضرت بلال. درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے شاعر تھے جن کے شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر پڑھتے تھے؟ پاس. حضرت عبداللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پر کون سی سورہ تلاوت فرما رہے تھے؟ سورہ یاسین. سورہ جن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر خاص کس کو کہا جاتا ہے؟ حسن بن ثابت. درست. پاکستان کی پہلی اپوزیشن پارٹی کا نام بتائیں. PPP. جناح عوامی لیگ. پسلی کو انگریزی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ربز. درست. مریخ پر چاند کی تعداد کتنی ہے؟ 2. 1. اہل طائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ پتھر برسائے تھے آپ پہ. درست. آذربائیجان کے دارالحکومت کا نام بتائیے. پاس. باکو. باکو. آپ پہلے پاس کر چکی ہیں. پنڈلی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ تھائز.
یا ٹھیک کچھ اس طرح کا. حضرت حسان بن ثابت کی کنیت کیا تھی؟ حضرت حسان بن ثابت کی کنیت کیا تھی؟ ثابت غلط کیا ہے ویسے جواب؟ ابو الولید. چلیں اب سکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں، پتہ چل جائے فائنل میں کون کوالیفائی کر گیا ہے. اور جناب ٹیم بے 90 پوائنٹس کے ساتھ فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں. ٹیم واو کے ہیں 50، ٹیم لام آپ کے ہیں 70. 20 پوائنٹس کا بس فرق تھا، لیکن ٹیم بے کوالیفائی کر گئی. لام نے پہلے راؤنڈ میں بہت ہی سیف کھیلنے کی کوشش کی ہے. لیکن کوئی بات، حالانکہ کچھ آسان سوال تھا تو میرا خیال تھا کہ سارے بے اچھا رسک بھی لے رہی تھی، جواب بھی دے رہی تھی. تینوں رہے ہیں 20 لیکن خیر یہاں تک پہنچنا بھی بہت بڑی بات ہے. ٹیم بے یعنی کہ نوشین سعید احمد، آپ کو بہت مبارک ہو، آپ فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں. اور ہمارے ساتھ جو ٹیم واو اور لام یعنی کہ زباریہ اور اقبال، آپ دونوں کے ساتھ جائیں گے ایڈور اور فوڈ بستی کے گفٹ ہیمپرز. یہاں تک آپ آئے، یہی بہت بڑی بات تھی، یہی آپ کی جیت ہے. تو آپ کے ساتھ گفٹ ہیمپرز جائیں گے. آپ کو مبارک ہو نوشین. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارا یہ جو کوئز کمپٹیشن ہے یہ تو ختم ہوا. مین سیٹ کی طرف واپس جاتے ہیں. ہم سے آپ کی ملاقات ہوگی اب افطاری میں. تو ابھی کچھ ہی دیر میں ہمیں بڑھنا ہے عالم کے بول کی جانب. بالکل. اور ٹاپک ذرا دوبارہ بتا دو کہ رزق حلال کی فضیلت اور برکتیں. بہت اہم ٹاپک ہے. رزق حلال آخر ہوتا کیا ہے، فضیلت اس کی کیا ہوتی ہے، کتنی برکتیں سمیٹتا ہوگا جو بندہ رزق حلال کماتا ہوگا، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہوگا. اس کی اہمیت پر بات کریں گے. علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلکہ جو میں کہتی ہوں علماء کا گلدستہ موجود ہے. یہ گلدستہ ہے ہمارے لیے، اور سب کی اپنی اہمیت ہے، سب کا ایک اپنا انداز ہے، اور کسی کے انداز کو ہم دوسرے سے کمپیئر نہیں کر سکتے. ہر کوئی منفرد. بہت پیارا انداز سب کا. بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور علامہ امین شہیدی صاحب چونکہ ہمارے ساتھ ہیں تو ان کی موجودگی سے ہمیشہ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور اکثر آغاز انہی سے کرتے ہیں. تو ڈاکٹر فضا نے بھی کہا کہ آج بھی علامہ امین شہیدی صاحب سے آغاز کریں گے. رزق حلال کی برکت اور فضیلت، کیونکہ دونوں چیزیں ہم ساتھ چلتے ہیں نا. کچھ جو رزق حرام کما رہا ہے اس کا بھی ہم جس طرح سے پہلے کیا گناہ گار ہے، کیا کیا اس پر پھر عذاب آ سکتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت اور برکت کتنی ہے حلال رزق کی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علیہ الفرج. آج کا آپ کا یہ ٹاپک جو ہے انتہائی اہم ہے، یعنی بلا مبالغہ بہت ہی اہم ہے، چونکہ اسی پر آپ کے مسلمان اسلامی اور ایمانی معاشرے کی بہبود اور ان کی نشو و نما یا ان کی تباہی اسی جملے میں اور اسی موضوع میں مضمر ہے. رزق حلال اور رزق حرام ایک دوسرے کے مقابل ہیں. حلال یعنی پاک، حرام یعنی نجس. وہ نجاست کسی نے کہی ہو یا نہ کہی ہو. حرام میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی اور حلال میں برکت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں، کتا حرام ہے، بکری حلال ہے. ڈیلی آپ اگر اپنے شہر میں نکلیں تو لاکھوں بکریاں کاٹی جاتی ہیں، اور لوگ بکرا کھاتے ہیں، بکری کو ذبح کرتے ہیں. قربانی میں لاکھوں کی تعداد میں بکریاں پالتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں. بکری سال میں کتنی دفعہ بچے دیتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ 6 مہینے میں، اور زیادہ سے زیادہ 2 بچے. اور ایک بکری ضروری نہیں ہے کہ وہ پورے سال میں 2 ہی دفعہ بچے دے. ایک دفعہ ہو سکتا ہے بچے دے اور اس کے بعد جو ہے پھر وقفہ آ جائے. لیکن اس کے باوجود بکری کی نسل ختم نہیں ہوتی. سبحان اللہ. کتا 12 15 20 بچے دیتی ہیں کتی، اور اس کو کوئی کھاتا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی نسل جو ہے پھیلتی نہیں ہے. کیوں؟ وہ حرام اور نجس ہے اور یہ پاک اور حلال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کائنات کا کہ رزق حلال میں کم ہو تو برکت ہے، رزق حرام میں زیادہ بھی ہو تو اس میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب بعض اوقات ہم اپنی آنکھوں پر پٹی کی وجہ سے رزق حلال کو کم دیکھ کر زیادہ کی طمع کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ابھی کچھ دیر بعد افطار کا ٹائم ہوگا، آپ کے پاس یہاں پر مختلف قسم کی چیزیں لا کے رکھی جائیں گی. آپ کے پاس دنیا کا بہترین کھانا لا کر رکھا جائے اور کہا جائے کہ اس کھانے میں سے کسی ایک کھانے کے اندر، کسی ایک کے اندر زہر ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے. کیا سارا چھوڑیں گے یا ایک چھوڑیں گے باقی سارا کھائیں گے؟
آپ کو نہیں پتا کہ کس میں حرام ہے, سارا چھوڑیں گے. آپ صرف ان 4 5 6 انواع کے کھانوں میں سے کسی ایک میں زہر کے شائبے کی وجہ سے سارا کھانا چھوڑیں گے, بھوکا رہنا پسند کریں گے, لیکن اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے. اگر کوئی دور سے آئے بھی تو آپ اس کو وہیں پر روکیں گے, قریب نہ ہو, اس کھانے میں زہر ہے. اللہ, ایسا ہی ہے جی ایسا ہی. حرام اس زہر سے زیادہ مہلک ہے. تو اس حرام کی طرف ہم ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش میں آگے بڑھتے ہیں اور ٹوٹ پڑتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں علم ہے, ایمان نہیں ہے. ایمان, یہاں پر ایمان ہے کہ یہ کھانے سے ہماری جان جائے گی, ہم مر جائیں گے, لیکن وہاں پر ایمان نہیں ہے حرام کے معاملے میں, کہ اس کو کھانے سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا, ہمارے اندر کی پاکیزگی ختم ہو جائے گی, ہماری نورانیت ختم ہو جائے گی, ہماری زندگی کی برکتیں ختم ہو جائیں گی. وہاں پر ایمان نہیں ہے. جانتے سب ہیں, کون ایسا ہے جو رشوت کو کہے کہ حلال ہے؟ اوپر سے لے کر نیچے تک, ریڑی بان سے لے کر جو کیلے کم دیتا ہے, آم کم تولتا ہے, خراب اس میں ملاتا ہے, اس سے لے کر وہ سب سے بڑے سرمایہ دار تک جو عام لوگوں کا خون نچوڑتا ہے, کوئی بھی ایک بندہ آپ ڈھونڈ نہیں سکتے جو کہے کہ کرپشن حلال ہے. یہ جو حرام ہے یہ کیا ہے؟ اس کے اندر جو زہر ہے, 2 طرح کی چیزیں ہیں حرام میں. ایک یہ کہ وہ انسان کے لیے مہلک ہے, اس کے اندر ایمان کو ختم کر دیتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر آگ ہے. آگ, آپ ایٹم بم کہتے ہیں نا, جی جی, ایک ذرہ ہے نا, اس ذرے سے آپ پورے شہر کو تباہ کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. یعنی وہ جو طاقت ہے اس ذرے کے اندر چھپی ہوئی ہے. ایسا ہی ہے. بظاہر آپ ہاتھ میں بھی اٹھا سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر پورے شہر کی موت ہے. اس حرام لقمے میں اسی طرح سے آگ کا ایک سمندر ہے, وہ اگر کھل جائے تو آپ کے پورے شہروں کو, پوری نسلوں کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. نسلوں تک. بالکل. اس لیے حرام جب کوئی شخص کھاتا ہے, اس حرام سے جب اس کا گوشت پلتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس حرام سے جب اس کے اندر نشو نما پیدا ہوتی ہے تو وہ کبھی سعادت کے رستے پر قدم نہیں رکھ سکتا. اس حرام سے جب اس کو طاقت ملتی ہے, اس طاقت اور توانائی کے نتیجے میں جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اگرچہ نطفے کے لحاظ سے حرامی نہیں ہے, لیکن روزی کے لحاظ سے حرامی ہے, اس لیے کہ وہ حرام سے پیدا ہوا ہے, حرام لقمے سے. اب جو بچہ حرام کے لقمے کے کھانے کے بعد پیدا ہو, اس سے آپ خیر کی توقع رکھتے ہیں؟ کیسے وہ خیر کا کام کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ جو رزق حلال اور رزق حرام ہے, اس میں مولوی ہو, بیوروکریٹ ہو, عام مزدور ہو, سب کو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اسلام نے جہاں پر حلال اور حرام کا فرق بیان کیا ہے, وہاں پر کہا ہے جہاں پر شبہ ہو, اللہ, شبہ, جہاں شبہ ہو وہاں پر بھی قریب نہ جاؤ, چونکہ اس کے اندر ہو سکتا ہے زہر ہو, اور اگر زہر ہے تو پھر اس کا ازالہ کوئی نہیں ہے, اس کا ازالہ کوئی نہیں ہے. اس لیے ایک شخص آیا, ایک غالباً جوان تھا, آیا امیر المومنین کی خدمت میں, آج امیر المومنین کا دن بھی ہے, تو وہ آیا خدمت میں اور کہا کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو اس نے جیسے ہی آپ نے اس کا چہرہ دیکھا تو کہا سکلت کا امک, تمہاری ماں تم پر روئے. یہ تم نے کیا کہا؟ کہا کہ مولا میں نے استغفار کیا. کہا استغفار ایسے کرتے ہیں؟ کہا استغفار سے پہلے جاؤ, جتنا تم نے حرام کھایا ہے وہ واپس کرو ان لوگوں کو جن کا تم نے لیا ہے. اللہ, اس سے پہلے استغفار کا کوئی مطلب نہیں ہے. جتنی نشو نما تمہارے جسم میں ہوئی ہے اس کو روزہ رکھ کر اور بھوک سے پگھلاؤ, اس سے پہلے تمہارا استغفار نہیں ہے. پہلے اپنے وجود کو اس حرام کے اثرات سے پاک کرو, اس کے بعد جا کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو. پہلے جس کا حق تم نے مارا ہے اور حرام کھایا ہے اس کا حق واپس دو, اس کے بعد جا کر استغفار کرو, تب خدا تمہیں معاف کرے گا. اس لیے دعا کی قبولیت کا انحصار بھی اسی حلال اور حرام پر ہے کہ آپ چاہے رات سے صبح تک ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کریں, جب تک وہ اسباب آپ دور نہیں کرتے جو دعا کو قبولیت سے روکتے ہیں اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی, اور ان میں ایک بڑا سبب یہی رزق حرام ہے. ٹھیک ہے جی, بڑی ڈیٹیل میں علامہ صاحب نے بتایا. مفتی ابو محمد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یعنی جو حرام کھلاتا ہے اپنے بچے کو, انہوں نے بچے کے لیے جس طرح کا لفظ بولا, مطلب آپ دیکھیں کہ پتہ چلتا ہے کہ حرام
کتنے گناہوں کی جڑ ہے, اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی, اور کیا کیا مطلب ہوگا آگے جا کے, اس بچے سے کیا امید رکھیں گے, لیکن لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسل کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, صدق اللہ مولانا العظیم. آپ نے اور ہم نے رمضان المبارک میں جتنے ٹاپک یہاں پہ چھیڑے ان پر سیر حاصل گفتگو ہوئی, اور بہت اچھی گفتگو ہوئی, اچھا ڈیبیٹ ہوا الحمدللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ ان تمام گفتگو کا, ڈیبیٹس کا لب لباب ہے, خلاصہ ہے. اللہ اللہ. اور اگر اس پر عمل نہیں ہے تو کوئی کام بھی قابل قبول نہیں ہے, کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ سنانا چاہتا ہوں. ام المومنین عفیفہ کائنات حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کیا لفظ ہوں گے, کیا جملے ہوں گے جن کے سننے کے بعد ام المومنین عفیفہ کائنات کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. حالانکہ ان سے زیادہ پاکیزہ کون تھا اور کون ام المومنین. اس حدیث کا ترجمہ سننے سے پہلے بھی یہ سنیے, آپ کا فتویٰ ہے ام المومنین حضرت عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابیہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اہل بیت عالم تھے. ان میں 100 مفتی تھے, 100 مفتیوں میں 12 مجتہد تھے, اور 12 مجتہد میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجتہد تھیں. اور آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا, اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ, کہ آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا. آپ نے فرمایا جسے قرضہ دو اس سے دعا مت کرواؤ, جسے قرضہ دو اس سے دعا کروانا سود قرار دیا گیا. وہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے 40 درہم کا ایک جوڑا خریدا اور اس جوڑے کے اندر 1 درہم حرام کا تھا, تو جب تک تمہارے وجود پر وہ رہے گا وہ حرام رہے گا, اس لباس کی وجہ سے بھی تمہاری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. 1 درہم حرام کا اس 40 درہم میں آ گیا, اس لباس میں انٹر ہو گیا, وہ لباس پہن کر, باقی ہمارا کھانا حلال ہے, پینا حلال ہے, لیکن وہ لباس اگر ہم نے حرام کا پہنا ہوا ہے تو ہمارے وجود پر اس حرام کے لباس کی وجہ سے ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. اسامہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں اس روش کو چھوڑ کر اپنے پچھلوں کی نقش قدم پر اور روش پر آنا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے زندگی کیسے گزاری. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ سے پوچھا گیا کہ جی آپ کوئی وصیت کیجئے اور اس کائنات کی ایسی وصیت کیجئے کہ مختصر اور جامع معنی ہو. آپ نے فرمایا ہر حال میں حلال کھاؤ. ہر حال کا مطلب کیا ہے کہ آپ پر کوئی بھی حال آ جائے, زندگی کا کوئی بھی حال, کوئی بھی وقت کوئی بھی مشکل آ جائے, آپ نے حلال ہی کھانا ہے. اچھا اس میں اور آپ نے ہر حال میں حرام کو چھوڑنا ہے. تھوڑا اس میں بتا دیجیے گا مختصر سے کہ یہ کوئی لوگ ہیں جو غریب آدمی ہے, وہ کسی کے یہاں ملازمت کرتا ہے, اس کو تو نہیں پتا کہ وہ اس کا جو مالک ہے وہ کس طرح سے کر رہا ہے, یا کوئی ڈرائیور ہے یا کچھ ہے, تو وہ اگر اپنی ڈیوٹی صحیح کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ حلال ہے. اگر اس کو نہیں پتا کہ کیا ہے, مثلا ہم بینک کا نظام ہے جس طرح سے, دیکھیں مسئلے کی حد تک تو شاید یہاں تک یہ بات جائز ہو کہ جس طرح بینک میں بھی آج کل ایک یہ ہیلہ ہی کیا جا رہا ہے کہ بینک کا سارا سسٹم حرام پہ ہے. اب اس کی یہاں بیٹھ کر پوری دنیا کے سامنے ہم یہ تائید کبھی نہیں کر سکتے, نہ کریں گے کہ بینک کی نوکری حلال ہے, کیونکہ سارا سسٹم حرام ہے. اس کا متبادل تلاش کیا جا سکتا ہے, کیونکہ رازق جب ہم اس طرف جاتے ہیں نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید بینک رزق نہیں دے گا, بینک کی تنہا نہیں ہوگی تو ہم پلیں گے بڑھیں گے کہاں سے. رازق ذات اللہ جل شانہ کی ہے, اور وہ اس بات پر قادر ہے, اللہ پاک کی ذات اس بات پہ قادر ہے کہ آپ ایک حرام کو ترک کریں. اللہ غیور ہے, حلال آپ کس کے لیے اختیار کریں گے, اللہ کی ذات کے لیے. اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ آپ کے لیے 40 دروازے کھول دے, بے شمار دروازے حلال کے کھول دے. اچھا آپ بات مکمل کر لیجیے گا, میں نے بیچ میں ٹوک دیا. جی 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 جی, تو میں بات عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں حلال کی طرف اپنی روش پر واپس آنا پڑے گا. اور وہ روش کون سی ہے؟ ہمارے بڑے کیسی زندگی گزارا کرتے تھے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار کتابیں لکھی, سب سے آخر میں جو کتاب البیوع لکھی, اور کتاب البیوع کے متعلق امام محمد نے کیا فرمایا, اللہ اکبر کبیرہ, فرمایا لوگوں میری ساری کتابیں چھوڑ دینا, لیکن میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جو میں نے کتاب البیوع لکھی اسے کبھی نہ چھوڑنا. اس کتاب البیوع میں کیا ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں حلال کا کھانا, حلال کا پہننا, حلال کا سونا اختیار کیا جائے. اس کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی دعا قابل قبول نہیں ہے. اور جو بندہ بھی حرام کھائے گا, آخری بات کہہ کے شاید میں دوسری طرف جانا چاہتا ہوں, آپ کی اشارہ بھی ہو چکا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 سگے بھائیوں کو دیکھا. یہ 2 بھائی کیا کر رہے تھے, ایک عبادت کر رہا ہے اور نفل پڑھ رہا ہے, اور دوسرا بھائی کیا کر رہا ہے, دوسرا بھائی مزدوری کر رہا ہے, پتھر توڑ رہا ہے. تو اس عبادت کرنے والے, نفل پڑھنے والے کو کیا کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, فرمایا جو بھائی تمہارا مزدوری کر رہے ہیں نا,
تمہارے نوافل سے زیادہ عبادت وہ کر رہا ہے، جو تم عبادت کر رہے ہو وہ تم سے زیادہ افضل ترین عبادت کر رہے ہیں۔ کیوں کہ سعد بن معاذ انصاری کے ہاتھ اللہ کے نبی نے اس لیے چومے تھے کہ مزدوری کر کے ہاتھ پر گڑے پڑ گئے تھے، چھالے پڑ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حلال کا کمائے گا اور حلال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا وہ اس حال میں اپنی قبر سے اٹھے گا، اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ کے رسول سے ملاقات کرے گا کہ 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکتا ہوگا اور وہ مسکراتے ہوئے اٹھے گا، مسکراتے ہوئے جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مفتی نوید عباسی صاحب، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، ایک جملے کی میں وضاحت کر دوں۔ ہمارے یہاں فقہی طور پر اگر کوئی شخص حرام کا کام کرتا ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وہ حلال کا بھی کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر نوکری کرنے والا جو حرام کے کام میں شریک نہ ہو اس کی تنخواہ جائز ہے، جب وہ یعنی اس کے کام کا کچھ حصہ حلال ہو کچھ حصہ حرام ہو، اور یہ شخص جو ملازمت کرتا ہے یہ حرام والے کام میں نہ کرتا ہو، اس صورت میں جائز ہے۔ اسی لیے بینکاری کے حوالے سے فتویٰ یہ ہے کہ بینک کے چونکہ مختلف شعبے ہیں، ان شعبوں میں سے وہ شعبہ جو براہ راست سود کے لین دین میں مصروف ہے وہاں پر ملازمت کرنا حرام ہے، لیکن باقی شعبے جہاں پر سود کا براہ راست تعلق نہیں ہے تو وہ جو ہیں حلال ہیں۔ اب اسلامک بینکاری کا بھی کہا گیا جلد زیادہ سے زیادہ اس پر آیا جائے۔ مفتی نوید عباسی صاحب، ہمارا تو یہ ایمان ہے، ایک ایک حرف پر ہم ایمان لاتے ہیں قرآن پاک کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، پھر بھی جب اتنی برکت اور فضیلت ہے حلال روزی کی تو پھر ہم لوگ حرام کی طرف کیوں جاتے ہیں کہ اچھا پیسہ زیادہ آئے گا تو پھر بڑی گاڑی لے لوں گا؟ اگر اس میں برکت نہیں ہے، یہ برکت سمجھ کیوں نہیں آتی ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ حکم آپ کو اور مجھے بعد میں ہے، پہلے رسولوں کو ہے۔ اے انبیاء، جو رسول اللہ نے بھیجے ان کو کہا جا رہا ہے کہ پاکیزہ کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ یہ بنیادی بات ذہن میں رکھیے گا کہ تمام انبیاء جناب آدم سے لے کر نبی علیہ السلام تک معصوم ہیں، بے شک، اور رزق حرام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کبھی حرام کی طرف جائیں گے۔ انبیاء کی بات کر رہا ہوں میں، ان کے ہاں تو بالکل یہ تصور نہیں، لیکن اس کے باوجود رب نے یہ کہا تو یہ رسولوں کو کہہ کے ان کی امتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہر نبی کی امت اس کے نقش راہ پر چلتی ہے، اور ہمیں بھی قرآن میں یہی تعلیم دی گئی ہے، لہٰذا انبیاء جب پاکیزہ کھا رہے ہیں تو ان کی امتوں کو پاکیزہ کھانا ہے۔ اسامہ بھائی، پاکیزہ صرف یہی نہیں کہ ہم سور نہ کھائیں، ہم شراب نہ پئیں۔ آج ہمارے ملک میں سور کا گوشت تو نہیں بکتا، لیکن ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے ملک میں سور کھاتے ہیں۔ اب یہ آپ کہیں گے میں نے کیا جملہ کہہ دیا، کیا صرف سور کھانا حرام ہے؟ ہم کسی کے حق پر ڈاکہ ڈال کر جو بکرے کا گوشت گھر میں پکاتے ہیں کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ اس پر اللہ کا نام لے لیا گیا، ذبح کیا، وہ اگرچہ وقت ذبح اس کو ذبح کرتے ہوئے جو تکبیر پڑی گئی وہ تو حلال ہو گیا، لیکن جس کو ہم نے گھر میں لا کر حرام کے پیسے سے خرید کر پکایا، میں یہ سوال کرتا ہوں اس کی بدبو تمہیں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں حرام کھا کھا کے۔ پورے پاکستان میں کون سی وزارت ہے، کون سا شعبہ ایسا ہے جہاں رشوت کا کاروبار نہیں ہوتا؟ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہاں سے مجھے یاد ہے کہ یہ سوال آیا مجھے پینل سے کہ جس طرح گھر بنایا جاتا ہے، گھر کے معاملات میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ رشوت بہت سی جگہوں پہ دینی پڑ رہی ہوتی ہے، جیسے انجینئر ہے یا بہت سے معاملات ہیں آپ کو پتہ ہے، بالکل مطلب جلدی ہو جائے کام، آپ سب جانتے ہیں، تو اس میں جو بیچارہ گھر بنوا رہا ہے اس کو جلدی کی جلدی سے بن جائے، اور چونکہ سسٹم ایسا بن چکا ہے تو کیا وہ بھی اتنا ہی گناہ گار ہے؟ آپ میرا سوال سمجھ؟ اگر تو آپ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ آپ رشوت دیے بغیر جائز کام بھی نہیں کروا سکیں گے، تو اب اس کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ جیسے آپ نے اس کے لیے بیچارے کا لفظ استعمال کیا، لیکن حت المقدور تو اس نے بچنا ہی ہے۔ ہم پھر بھی یہ کہیں گے کہ ہم اس کو جائز تو نہیں کہیں گے، مکروہ بہرحال ضرور ہے کہ وہ رشوت دے گا، لیکن وہ اس درجے کی رشوت نہیں ہے جو وہ اپنا راضی ہو کر دے رہا ہے، لیکن اجتناب بہرحال جو ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ لیکن یہ بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ ہمارے ملک میں جو اس وقت نظام چل رہا ہے، آپ نے سود کی بات کی تو مجھے بتائیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے کہ سود خوری اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ کعبے کے اندر جوف کعبہ میں 33 مرتبہ زنا کرے، یہ گناہ کم ہے، سود خوری اس سے بڑا گناہ ہے۔ کوئی بھی کائنات کا شریف ترین انسان
مقدس رشتے کے ساتھ اس فعل کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور کعبے میں یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. لیکن کیا ہم یہ کام نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے یہاں سود کا نظام رائج نہیں ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے گا اسامہ بھائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے جسم میں حرام کا لقمہ گیا اور وہ مر گیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور آخری بات کہتا چلا جاؤں، آپ دونوں کا شعبہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ہاں تو سینٹ کا ٹکٹ وہ بھی رشوت پر ملتا ہے. ہمارے ہاں تو پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے کروڑوں اور اربوں کی رشوت دینی پڑتی ہے. اس نظام میں پھر برکت کہاں ہوگی؟ خفیہ ووٹنگ والا جو معاملہ تھا، مطلب اس پہ وہ تمام لوگ متفق نہیں ہو پائے. کیوں؟ کیونکہ ہارس ٹریڈنگ چلے گی، پیسہ چلے گا. آپ اس کو ہارس ٹریڈنگ وہ تو دیاڑی واضح رشوت کہیے. رشوت میں تو یہ کہتی ہوں کہ وہ تو باقاعدہ ان کی دیاڑی لگتی ہے نا. اس ٹائم پہ تو وہ اپنا کاروبار نہیں بند کریں گے، کاروبار چمکانے والے. مطلب جو سسٹم صحیح بھی کرنا چاہ رہے ہیں پروفیسر صاحب، جو سسٹم صحیح بھی کرنا چاہ رہا ہے، اسی کی ایگزامپل لے لیں سیلنٹ انتخابات کی، کہ بہت سی جگہوں پہ رشوت دینی پڑتی، مجبوری میں دینی پڑتی ہے. وہ بندہ پھر کیا کرے؟ کیسے دور رہے مشکوک سے بھی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. مجلس میں رشوت کی بات ہوئی، اس سلسلے میں یہ جاننا ضروری ہے رشوت وہ ہے جو آپ کسی کا حق لیں اب پیسے دے کر. اگر آپ کا حق ہے اور آپ کو پتہ ہے مجھے ملے گا نہیں تھا تو میں پیسے نہیں دوں گا، یہ رشوت آپ کے لیے اس کے لیے جس نے لیا ہے. آپ نے اپنا حق لیا ہے. اگر آپ اپنے پیسے سے دوسرے کا حق مارے، رشوت دے کر کسی کا حق مارے، تو وہ رشوت آپ کے لیے بھی اس کے لیے بھی. ایک تو چیز یہ سمجھ لینا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ رزق حلال یہ اسلام کی ان اصولوں میں ہے جس پر اسلام ابھارتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کیا قرآن کا انداز ہے. کائنات میں جو کچھ ہے اسے حلال طریقے سے کھاؤ، سبحان اللہ، اور شیطان کی پیروی مت کرو. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان تمہیں حلال سے ڈراتا ہے، حرام کی طرف جاتا ہے. کہتا ہے اگر تم حلال کرتے رہو گے، تنخواہ پر گزارا کرو گے تو ہمارے گھر میں تو فاقے پڑیں گے. فلاں دیکھو دن رات لوگوں سے پیسے رشتے لے رہا ہے، کیسی خوشحال زندگی گزار رہا ہے. یہاں ایمان ہے مومن کا. مومن کہتا ہے میں حلال کی آدھی روٹی پر گزارا کر لوں گا، لیکن حرام کا پراٹھا مجھے نہیں چاہیے، حرام کی بریانی نہیں چاہیے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گوشت اللحم الذی غذی بالسحت فاولی لہ نار جہنم، جو جسم کا گوشت حرام کھانے سے بنا وہ جہنم کے لیے بنا ہے. حلال ایسی چیز ہے جو انسان کو عظیم بناتی، مستجاب الدعوات بناتی ہے. سبحان اللہ. حلال ایسی چیز ہے جو لوگ اس کا اولاد پر بھی اثر پڑتا ہے. حرام اگر انسان اولاد کو کھلائے گا اولاد پر اثر پڑے گا. امام بخاری رحمہ اللہ کے والد بہت بڑے تاجر تھے. جب فوت ہوئے انہوں نے اپنے پیچھے بہت سی دولت چھوڑی، اور مرتے ہوئے کہتے جو کچھ میں چھوڑے جا رہا ہوں اس میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں ہے، بلکہ حرام ہی نہیں اشتباہ کا بھی نہیں ہے. امام بخاری نے وہ دولت اپنے علم حاصل کرنے میں خرچ کی، وہ حلال کی دولت سے امام بخاری بنے. ہم آج حلال حرام حلال کی تمیز ہی اٹھی ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ صرف پیسہ آئے. حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. ابن آدم کے قدم اللہ کے دربار سے اس وقت نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے لے. اللہ فرق کھڑے ہو جاؤ یا جواب دو مجھ کو. یسأل عمرہ فیما افنا، اللہ پوچھے گا میں نے تجھے عمر دی تم کن کاموں میں بتائی، اس عمر میں کتنی میری عبادت کی اور کتنی نفس پرستی کی.
मेरी उम्र में बताओ, फीमा फना किस चीज़ में तुमने गवाई गिलाई, अन शबाबिक फीमा बला, अपनी जवानी बताओ कैसे बिताई। अल्लाह, जवानी इंसान बड़ी नेमत है, जब जिसम तो इंसान की पूरी कुव्वतें पूरे जोबन पर होती है। तो फरमाया उसके बाद अल्लाह पूछेगा अन माली, माल के बारे में, मैन ऐन इक्तसबतहु व ऐन अनफक्तहु, ये दो सवाल होंगे माल के बारे में। ये माल किन राहों से कमाया था और कहाँ खर्च किया, ये मुझे बताओ। ये हलाल से कमाया या हराम से कमाया था? जो हराम के राहों से माल आता है वो हराम की राहों में चला जाता है। अल्लाह फरमाएगा, हदीस से खुद अल्लाह फरमाएगा कि वो माल कहाँ से कहाँ कैसे कमाया और कैसे तुमने खर्च किया। और फिर अल्लाह पूछेंगे फीमा मिन अमल फीमा अलिमता, तो जो तुमने जाना है उसके बारे में जाना है, जो इल्म था तुम्हें उस पर अमल कितना किया। आज हम में से हर शख्स के पास बहुत इल्म है, हर शख्स कह रहा है मैं ही सब कुछ जानता हूँ, लेकिन हमारा अमल कहाँ है। जो शख्स हराम खाता है अल्लाह ताला उसके घर में बीमारियां पैदा कर देता है। आप क्या समझते हैं ये लोग पुलिस वाले, ये लोग शाम को जाते हो फ्रूट ले जाते हो, पैसे भी अदा नहीं करते, गरीब लोग होते हैं, वो उनके दिल से क्या गुजरती है? ये हराम खाना छोड़ दीजिए, हराम छोड़ेंगे तो हम पाकिस्तान भी तरक्की करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत। मोहम्मद अली शाह साहब, एक तो कुछ देर में अज़ान फजर का वक्त हो रहा है, फिर मोहम्मद वसीम बंदगी साहब से हम उसके बाद बात करेंगे, मगर आप क्यों इतने परेशान ना हो गए, ऐसे ना करें, उसके बाद भी आपके पास आएंगे। मगर हज़रत देखिए, हर बात के हवाले से आपको जब देखते हैं ना तो वज़ाइफ की बात आ जाती है। उसकी वजह यह है कि लोग जानना चाहते हैं कि देखिए हलाल रिस्क में तो यकीनन बरकत है, तो कुछ ऐसा भी है कि हमारी इस तरफ सोच ना जाए, हमारी सोच अच्छी पॉजिटिव रहे, हम पुरसुकून रहें, कुछ ऐसा वजीफा है ताकि ये सोच ही ना कि जो है। अच्छा सामा भाई की बात को जरा आज मैं क्लियर जरा बता दूं, नाराज रहते हैं शाह साहब, आपकी स्पेशलिटी है कि आप वज़ाइफ बताते हैं, तो वजीफे के लिए हम चाहते हैं कि जो जितने भी कम टाइम है आपसे वज़ाइफ ले, सब एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास कोई जाएगा ना, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जब बीमारी होगी, गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएगा। क्या बात है, इससे अच्छी एग्जांपल मैं नहीं दे सकती। क्या स्पेशलिस्ट है हमारे, स्किन का प्रॉब्लम होगा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएगा, वो इस गुलदस्ते में जिसको यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएगा, बस ये बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, कुरान और हदीस से भी साबित है और सहाबा अहले बैत से कि रिज़्क़ हलाल से ही दुआएं कबूल होंगी। वाह वाह, और रिज़्क़ हलाल की बरकत से आदमी मुस्तजाब दावत हो जाता है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम अमीरुल मुमिनीन है, और आप कूफे के चौक में खड़ो के अपनी तलवार या ज़ीरा, एक में है ज़ीरा और एक में है तलवार, वो बेच रहे हैं और कह रहे हैं मेरी तलवार ख़रीद लो, और मैं इस तलवार के साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में शामिल हुआ हूँ कई बार। लोगों ने कहा अमीरुल मुमिनीन तलवार क्यों बेचते हो? कहा कि मेरी जो तहमद है उसमें, मेरे तहमद में तहमद लगाने की जगह नहीं है। अमीरुल मुमिनीन है, बैतुल माल के भी मालिक हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि अपनी तलवार को फ़रोख्त कर रहे हैं कि जो तहमद आप पहनते हैं, इरशाद फरमा रहे कि उसमें तहमद की जगह भी नहीं है, तो मैं वरना मैं ये तलवार ना बेचता। तो हकीकत ये है कि हज़रत आज हमारे सिपा सालार, हमारे इदारों के सरबराहों का क्या हाल है, हमारे लिए बड़ा अलमिया है। तो इसमें एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ कि इंशाअल्लाह इसकी बरकतें, जितने नाज़रीन सामीन हमें सुन रहे हैं, मुशाहिदा है कि नेमतों की बरकत होगी और अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल की तरफ दिल माइल कर देगा। इसमें मतलब नीयत का भी है। हम अल्लाह से जब दुआ मांगते हैं, ये दुआ तो मांगे अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमा। आमीन, आमीन। वो कादिर मुतलक है ना सर, बेशक बेशक। जब वो सातों ज़मीनों में जानवरों को, चरिंद परिंद को, कीड़ों को खुराक दे सकता है, जिनके पास कुछ नहीं है, परिंदे अक्ल शऊर नहीं है, उनको खुराक मिल रही है, तो वो इसमें कादिर है, हमें भी रिज़्क़ हलाल। जो सुजू तो हमने करनी है, कोशिश करनी, कम से कम हम दुआ तो मांगे, नीयत तो करें कि हमें रिज़्क़ हलाल ही खाना है, अपनी औलाद को रिज़्क़ हलाल देना है। तो खुदा की कसम क्या होगा, आदमी ज़मीन पर चल रहा होता है और उसके तज़किरे जन्नत में हो रहे होते हैं। आदमी ज़मीन पर चल रहा होता है, फरिश्ते उस पर फ़ख्र कर रहे होते हैं। तो इसके लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा है कि ये कि तमाम भी है, घर वाले जिस दिन ये पढ़ाई करनी हो, घर के खिड़की दरवाजे वगैरह धुला दें, धो दें, सफाई करवाएं घर, और फिर बावजू बैठ जाए रात के वक्त, मगरिब के बाद, इशा के बाद, जब आपको आसानी, बैठकर 2 या 3 अफराद घर के जमा होकर सूरे मुज़म्मिल 41 टाइम पढ़ेंगे, 41 मरतबा। जिनके कारोबार नहीं चल रहे, जिनके रोज़गार नहीं है, अभी तो आपके सामने हालात चल रहे, मार्केटें बंद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा बेहतरीन अमल है, सूरे मुज़म्मिल कम से कम 3 शब जुमा या 5 शब जुमा इसको मामूल बनाएं, 41 मरतबा सूरे मुज़म्मिल का विर्द करें, यकीन कामिल के साथ इंशाअल्लाह रिज़्क़ की फरावानी होगी और अल्लाह ताला
آپ کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیں. آمین. سبحان اللہ. جزاک اللہ. جناب اذان فجر کا چونکہ وقت ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم وسیم بندگی صاحب سے سوال کریں گے. حلال رزق عین عبادت کہا جاتا ہے. حلال رزق کی کتنی فضیلت، کتنی برکتیں ہیں، یہ مفتی محمد وسیم بندگی صاحب سے جانیں گے اذان کے بعد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جی آپ کے لیے سوال چھوڑا تھا مفتی وسیم صاحب. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ جو رزق وہ حاصل کر رہے ہیں آیا وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. اور میرے خیال میں جس زمانے میں ہم موجود ہیں کچھ اسی طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں صرف سود کا نام لے رہے ہیں کہ سود حرام ہے، لیکن کسی نہ کسی طرح اکثر لوگ رزق حرام میں شریک ہیں. فار ایگزامپل ایک شخص دودھ میں پانی ملا رہا ہے
تو اب یہ حرام ہی کر رہا ہے نا. لیکن یہی شخص جب پیٹرول پمپ پر جاتا ہے پیٹرول ڈلوانے کے لیے تو خود تو دودھ میں پانی ملاتا ہے، لیکن وہاں پیٹرول ڈلواتے ہوئے شکوہ کرتا ہے کہ اس کا میٹر خراب ہے. وہی میٹر خراب کرنے والا شخص وہ بھی رزق حرام میں شامل ہو رہا ہے. وہ دودھ والے کے پاس جاتا ہے تو اسے شکایت ہے کہ یہ پانی ملا رہا ہے. یعنی کسی نہ کسی طرح لوگ یعنی مجموعی طور پر ان چیزوں میں خود شامل ہیں. اچھا، اس رزق کی حقیقت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب معراج پر آپ تشریف لے گئے، حضور فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ ان کے سامنے دسترخوان بچھے ہیں اور اس پر بڑے عمدہ نفیس قسم کے خوشبودار کھانے رکھے ہیں، اور ساتھ ہی ایک دوسرا دسترخوان ہے جس پر بڑے غلیظ سڑے ہوئے بدبودار کھانے ہیں. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ عمدہ کھانوں کو چھوڑ کر بدبودار غلیظ کھانوں کی طرف لپک رہے ہیں اور انہیں کھا رہے ہیں. تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو بڑے بیوقوف ہیں، یعنی عقل کے خلاف بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو رزق حلال کو چھوڑ کر رزق حرام کی طرف جاتے تھے. اب یہ ہے حقیقت رزق حرام کی جو دنیا میں ہمیں نہیں نظر آ رہی. دنیا میں بڑا مزے کا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بڑا غلیظ بدبودار سڑا ہوا کھانا ہے. یہ اس کی حقیقت ہے. اچھا، ہمارے ذمے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں نا بحیثیت مسلمان، تو صرف نماز پڑھنا روزہ رکھنا نہیں لگائی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر فرض کر دیا گیا، صاحب حیثیت ہیں تو زکوٰۃ اور حج فرض کر دی گئی. نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح دیگر فرائض تمہارے اوپر ہیں اسی طرح رزق حلال کو حاصل کرنا بھی تم پر فرض ہے. گویا کہ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے رزق حلال کو طلب کرنا اور اس کی طلب میں جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین کھانا تمہارا وہ ہے جو تم خود محنت کر کے حلال طریقے سے کما کر کھاتے ہو. اچھا، جب محنت کرتا ہے، مزدور کام کرتا ہے تو وہ دن بھر تھک جاتا ہے، اسے رات کو جاگ کر عبادت کرنے کا ٹائم نہیں ملتا نا، کیونکہ وہ تھکا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو مزدور دن کو محنت کر کے تھکاوٹ کا شکار ہوتا ہے اور رات کو آ کے سو جاتا ہے چونکہ وہ رزق حلال میں رہا، فرمایا اس کی رات مغفرت کے ساتھ گزرتی ہے. اس کا سونا عبادت بن جاتا ہے کیونکہ دن بھر وہ رزق حلال کی طلب میں رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور جن کا نام انہوں نے صحابی کا لیا، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، کہا کیونکہ تم رزق حلال کمانے میں محنت کر رہے ہو. تو یہ جو رزق حلال ہے یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے. اچھا، اس صورتحال کا ہمیں سامنا رہتا ہے جیسے سب نے بیان کیا کہ رزق حلال بظاہر ہمیں تھوڑا لگ رہا ہوتا ہے. خیر، اس کی برکتیں اپنی جگہ ہیں کہ آپ کی عبادت بڑی مؤثر ہو جائے گی، آپ کی دعاؤں میں تاثیر ہوگی، آپ کو ایک روحانیت ملے گی، ایمان کی حلاوت ملے گی آپ کو، اور اللہ کم رزق میں برکت ڈال کے اسے زیادہ بھی کرے گا. لیکن اس کا ایک اور بڑا زبردست فائدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن بندہ تھوڑے سے رزق پر قناعت کرتا ہے، حالانکہ اس کی طلب زیادہ ہے لیکن وہ اسی تھوڑے پر رک جاتا ہے کہ اللہ نے کم دیا، حلال پر رکا رہا، جب بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو رب کائنات فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس بندے سے حساب نہ لو، کیونکہ یہ دنیا میں میرے تھوڑے دیے ہوئے رزق حلال پر رکا رہا، آج میں اس کے اعمال کا حساب نہیں لوں گا. یعنی اس شخص کا دنیا میں تو فائدہ ہے ہی ہے، آپ دیکھیں آخرت میں بھی اسے کتنے فائدے مل رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ رزق حلال کی برکت یہ ہوتی ہے جب ہم رزق حلال استعمال کرتے ہیں نا، اس کا اثر ہماری ذات پر، ہماری اولاد پر آئے گا. ابھی اولاد کا یہاں تذکرہ ہو رہا تھا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد گرامی کا بڑا مشہور واقعہ ہے. یعنی دیکھیں نا رزق میں کیسا احتیاط برتتے تھے. ہم رزق میں احتیاط نہیں برتتے ہیں کہ ہمارے پاس آنے والا لقمہ کہاں سے آیا. آپ ایک دریا کے کنارے چل رہے تھے، پانی کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا، آپ نے اٹھایا اور کھا لیا، لیکن کھانے کے بعد آپ کو خیال آیا، کہا کہ یہ تو پتہ نہیں کس کا ہے، میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا، تو دریا کے ساتھ چل پڑتے ہیں. خیر واقعہ لمبا ہے کہ جہاں پہنچے درخت دیکھے، پھر ان صاحب کے پاس گئے، پھر انہوں نے بڑی سخت شرائط رکھی، کہا کہ اتنا متقی شخص ہے. تو پھر ایسی ہستیوں سے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگ پیدا ہوئے. آج ہم جان بوجھ کر اپنے کاروبار میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں ناپ تول جس سے تم سے پہلی امتوں کو آزمایا گیا اور پھر وہ ہلاک کر دی گئی. تو ہم تو جان بوجھ کر اس میں مطلب جو ہے نا وہ اختیار کر لیتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے ایک مرتبہ اپنے شاگرد بھیجے، آپ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے.
آپ ایسے ہی وقت کے امام نہیں بنے، آپ کی تجارت بڑی دیانتداری کے ساتھ ہوتی تھی. تو آپ نے کچھ شاگردوں کو بھیجا، جو مال بیچنے کے لیے بھیجا اس میں کوئی خرابی بھی تھی. آپ نے فرمایا جس کو بھی بیچو گے تو ساتھ میں اسے بتا دینا، مطلع کر دینا کہ اس میں یہ نقص ہے، اس میں یہ خرابی ہے. اب شاگرد کے بیچ کر آگے، پیسے بھی لے کر آگے. جب آپ نے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہم بتانا بھول گئے تھے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ تلاش کرتے رہے. جب وہاں گئے تو پتہ چلا وہ دوسرے علاقے میں چلے گئے. تلاش کرتے کرتے وہاں چلے گئے تاکہ اسے بغیر بتائے یہ چیز اس پر جو فروخت کی ہے اس میں رزق میں فرق آ جائے گا. جب آپ اس کے پاس گئے اور جا کر اسے بتایا تو اس شخص نے بھی آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ جو میں نے پیسے دیے تھے نا وہ بھی کھوٹے تھے. جب آپ مجھے اطلاع دینے آ گئے ہو تو اب وہ پیسے مجھے واپس کرو، میں آپ کو اب صحیح والی رقم دیتا ہوں، صحیح والے سکے دیتا ہوں. تو یعنی یہ ان کا انداز تھا. آج ہمارے ہاں ایک اور چیز بھی ہے کاروبار خراب کرنے کی، لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. یہ ذخیرہ اندوزی سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے، لیکن ہماری شریعت اس سے بھی منع کرتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بازار میں مال آنے سے روکتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے. جو بازار میں مداخلت نہیں کرتا، لوگوں کی کاروبار میں آسانی پیدا کرتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے. تو عبادت کے ساتھ اپنے رزق پر توجہ دیں کہ رزق حلال اپنے بدن میں ڈالیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں، عبادتیں قبول ہوں. علامہ صاحب ایک حدیث میں رمضان کے مطابق حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں من افطر صائما بمکسب حلال سلط علیہ الملائکۃ شہر رمضان. جو شخص کسی کو رزق حلال سے کمائی افطار کروا دیتا ہے، سارا رمضان فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان رزق حلال کی برکت ہے، لیکن رزق حلال خیر میں نے یہ کرنی ہے کہ ہمارے جتنے سپر اسٹور ہیں جہاں آپ چلے جائیں، جب آپ خریداری کرتے ہیں اور خریداری کے بعد کئی لوگوں کا یہ تجربہ ہے، اس کو لا کر جب اس کا ناپ کرتے ہیں تو وہ کم ہوتا ہے. یعنی آپ نے 1 کلو لیا، 1000 آپ نے گرام لیا، اس میں کچھ گرام وہ کم ہوتا ہے. تو یہ کمی سپر اسٹور کے مالکان آج بول چینل پر ہماری یہ بات سنیں کہ وہ نگرانی کریں. ہمارے اسلاف کا، بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب ناپ تول کرتے تھے تو چیز گندم بیچنی ہے تو اس کو تھیلی میں ڈال کر، کسی لفافے میں ڈال کر نہیں تولتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے میں لفافے کا وزن تو نہیں کر رہا. وہ لفافہ، وہ تھیلی جو بھی ہوتی تھی وہ الگ رکھتے تھے اور تول کر پھر اس میں ڈالتے تھے. تو آج ہم ان تھیلیوں کے ساتھ تولتے ہیں اور ناپ تول میں جو ہے وہ کمی ہوتی ہے. آپ نے بھی سوشل میڈیا پر، بلکہ مین اسٹریم میڈیا پر یہ چیزیں دیکھی ہوں گی. تو میری ہاتھ جوڑ کر ان سے گزارش ہے کہ غریب لوگ آپ سے خریدنے آتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ تھوڑی رعایت کرتے ہیں. تو جتنے سپر اسٹور پورے ملک میں، ان سب سے ہاتھ جوڑ کر التماس ہے کہ وہ نگرانی کریں مالکان، اور جہاں کہیں کوئی کمی کوتاہی کرتا ہے ان کا کوئی مینیجر، کوئی سپروائزر، تو اس کو وہ کڑی نگرانی میں رکھیں اور مال میں کمی نہ ہو، بھلے 2-4 چھٹانک زیادہ ہو جائے یا کچھ گرام زیادہ ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا. اس میں پیٹرول پمپ کا بھی ایڈ کر دیں نا، پیٹرول پمپ کا بھی ایڈ کر دیں کیونکہ اس میں بھی زیادہ تر اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. نیت کر لیں تمام ناظرین و سامعین کہ لقمہ حرام سے بچنا ہے اور اس پہ توبہ بھی کرنی ہے. اگر کسی کا مال کھایا اس کو واپس بھی لوٹانا ہے. اور خاص طور پہ ہماری انتظامیہ جو ریڑھی والوں کو، فروٹ والوں کو بیچاروں کو بند کر دیتی ہیں گنتی پوری کرنے میں، ماہ رمضان ہے، ان پر رحم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا الله يا الله يا الله. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اللهم اجرنا من النار. اے اللہ یہ جہنم سے آزادی کا اشرا ہے. اے کریم ہم گناہگاروں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اے اللہ تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کی گریہ و زاری کا واسطہ، اے اللہ تیرے محبوب کے سجود
اور قیام کا واسطہ، امت کے غم میں رونے والے محبوب کا واسطہ ہم گناہگاروں کی طرف نہ دیکھ، ہم سیاہکاروں کی طرف نہ دیکھ، اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی طرف نہ دیکھ مولا، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، رحمت للعالمین کے پاکیزہ آنسوؤں کا صدقہ ہم گناہگاروں پر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے اللہ ماہ رمضان ختم ہونے کو ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا، اپنے پیارے محبوب کی گناہگار امت کو بخش دے، اپنے پیارے محبوب کی امت پر رحم فرما، اپنے پیارے حبیب کے غلاموں کو خوشحال کر دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمیں لقمہ حرام سے بچا لے، اے اللہ ہمیں حرام سے بچا لے، حرام کمانے سے بچا لے، رشوت سے بچا لے، سود سے بچا لے، ناپ تول میں کمی کرنے سے بچا لے، ظلم سے بچا لے، قبضے سے بچا لے، اے اللہ ہر کبیرہ چھوٹے بڑے گناہ سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جناب انشاءاللہ آپ سے افطار میں ملاقات ہوتی ہے۔ نہ ہوا تجھ سا ہنسی تیری قسم تیرے بعد، نہ ہوا تجھ سا ہنسی تیری قسم تیرے بعد، اور رکھ دیا کاتب قدرت نے قلم تیرے بعد، اور اب میری نگاہوں میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں، اور ججتا
फरियाद तुम्हारे सिवा और सुनता नहीं कोई नहीं कोई फरियाद तुम्हारे सिवा सुनता नहीं कोई नहीं कोई फरियाद तुम्हारे सिवा सुनता नहीं कोई और एहसास ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को एहसास ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को एहसास ये एहसास ये हासिल एहसास ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को अफलाक पे गुंबद अफलाक पे तो गुंबद खिज़रा नहीं कोई नहीं कोई अफलाक पे तो गुंबद खिज़रा नहीं कोई नहीं कोई अफलाक पे तो गुंबद खिज़रा नहीं कोई नहीं कोई अफलाक पे क्या कहने सरकार की रहमत ने मुझे खूब नवाजा सरकार की रहमत ने मुझे खूब नवाजा और सरकार की रहमत ने मुझे खूब नवाजा और जितना दिया सरकार ने मुझको जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है उतनी मेरी औकात नहीं है ये तो करम है उनका वरना करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं है सरकार की रहमत ने मुझे खूब नवाजा ये सच है कि खालिद सा ये सच है कि खालिद